बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तईनु वला तहज़नु अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़िम अज़ला उमरा मुक़ामी ब्रदर लबीद शाफ़ी सदर सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के तमाम मुकामी और डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान और सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के तमाम एक्टिविस्ट भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें यह मौका इनायत फरमाया कि हम सब यहाँ एक साथ एक जगह जमा हुए हैं और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, अल्लाह के दीन की तबलीग, अल्लाह के दीन की इशाअत और उसके लिए नौजवानों को तैयार करने के इस अजीम मकसद के तहत, इस मुत्तहिदा सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। इस पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र बजा लाता हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, जैसा आप तमाम जानते हैं कि आज से 4 माह कबल सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की स्टेट वर्किंग कमेटी के एक इजलास में ये तय पाया कि आज के मौजूदा हालात के पस मंज़र में एक स्टेट लेवल की यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जानी चाहिए। हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं से आज के हालात का जायज़ा लिया और मौजूदा जो सूरत हाल है, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के जो नौजवान हैं उनकी जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया और उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि फ़िलवक्त ये महसूस हो रहा है कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जो उम्मत मुस्लिमा की 70% से ज़्यादा हिस्से पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें 35 साल से कम हैं, 45 साल से कम हैं, ऐसे नौजवान पूरी कम्युनिटी का 70% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 70% हिस्सा जो है नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान आज के माहौल में, आज के मुख्तलिफ जो फरेब, जुल्म, ज़्यादती और जो बुराइयां समाज में फैली हुई हैं उनमें मुब्तला होकर, उनसे मुतासिर होकर या तो मायूसी का शिकार हो रहे हैं या फिर बहुत एग्रेसिवली उसको काउंटर करने की या फिर उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसे भी नौजवान पाए जाते हैं जो मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल नाआशना है, इससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है और अपने आप को, अपने कानों को बंद किए हुए हैं और बस वो अपनी ज़िंदगी में महू हैं। तो इस तरह के तमाम नौजवानों के जो ग्रुप्स पाए जाते हैं, इन तमाम के दरमियान सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट एक ऐसे नौजवानों को तैयार करना चाहती है, ऐसे नौजवानों के ग्रुप को तश्कील देना चाहती है जो इस्लामी मिजाज के मुताबिक एतदाल और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ मौजूदा हालात का जायज़ा भी लें, मौजूदा हालात की सेंसिटिविटी को भी समझें और उम्मत मुस्लिमा होने की हैसियत से हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो दाइयाना किरदार है, हमारा जो समाज में कंट्रीब्यूशन अदा करना है, इस रोल को भी पहचाने और अपने उस रोल की तरफ आगे बढ़ते जाए। ना ही वो मायूसी का शिकार हो और ना ही वो एग्रेसिवनेस की तरफ जाए। तो इस पहलू से बहुत गुफ्तगू करने के बाद ये तय पाया कि हम लोग 3-4 माह की मुसलसिल मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर कैंपेन चलाएंगे और उसके बाद एक स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में 18 दिसंबर को खुद्दूस साहब ईदगाह मैदान में मुनाकिद करेंगे ताकि नौजवानों को इसके ज़रिए से एक मोमेंटम मिले, एक एनर्जी महसूस हो। नौजवान एक दूसरे की सलाहियतों को देखकर, एक दूसरे के कारनामों को देखकर, जो मुख्तलिफ नौजवान इंडिविजुअल सतह पर और कलेक्टिव लेवल पर जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे रहे हैं, उन चीज़ों को देखकर समाज की तरक्की में, समाज की तामीर में और इस्लामी तालीमात को आम करने में अपना जो रोल अदा करना है उसकी तरफ आमादा हो, उसकी तरफ गामजन हो और मौजूदा हालात से मुतासिर हुए बगैर अपने एजेंडे पर काम करने के लिए जो है कोशिश करें। तो इस पहलू से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीनों में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मराहल में हमारी कैंपेन चल रही है। इफ्तिताह में हर मुकाम पर छोटे छोटे सतह पर नौजवानों के ग्रुप्स तश्कील दिए गए। उसके बाद पिछले माह तकरीबन पूरे रियासत भर में एंटी ड्रग एडिक्शन कैंपेन चलाई गई, जो नौजवानों का एक बहुत ही
آج کا گمبھیر مسئلہ ہے جو نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے، اس مسئلے کو ایڈریس کرنے، اس سلسلے میں اویئرنیس لانے، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے یہ پورا 1 مہینہ کیمپین کی گئی، اور اب یہ آخری مہینے میں کانفرنس سے قبل یہ آخری مہینے میں یہ کوشش جاری ہے کہ نوجوانوں کی بڑی بڑی کانفرنسز مقامی سطح کی، ڈسٹرکٹس کی لیول پہ منعقد کی جائے اور نوجوانوں میں امید کی ایک فضا پیدا کی جائے، ان کے اندر عزم و حوصلے کی جو ہے ایک امنگ پیدا کی جائے، ان کے اندر پھر سے ملت کو بازیافت کرنے کے لیے، اپنے وقار کی بازیافت کے لیے کوشش کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے۔ تو اسی تھیم کے تحت ہوپ، ریزیلنس اینڈ ڈگنیٹی، امید، عزم و عمل اور وقار کی بازیافت، اس مرکزی عنوان کے تحت، اس سینٹرل تھیم کے تحت انشاءاللہ ہماری اسٹیٹ کانفرنس، سولیڈیرٹی یوتھ اسٹیٹ کانفرنس قدس صاحب عیدگاہ میدان میں 18 دسمبر کو ہونا طے پے ہے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ چونکہ بنگلور میں منعقد ہو رہی ہے اور میں بنگلور میں ابھی فی الوقت وہاں کی ذمہ داری سنبھال رہا ہوں، تو الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر اس کانفرنس کی تیاریاں جاری ہیں۔ تقریباً 20 سے زائد کمیٹیز مختلف شعبوں کی بنائی گئی ہے جو اپنے اپنے طور پر اس کانفرنس میں آپ لوگوں کے استقبال کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور انتظامی امور میں مصروف ہیں۔ اسی طرح پورے ریاست بھر میں ہمارے جو اسٹیٹ ورکنگ کمیٹی کے ممبرز ہیں اور کانفرنس کے آرگنائزنگ ٹیم کے جو ممبرز ہیں، جو اسٹیٹ کے ذمہ داران ہیں، وہ پورے اسٹیٹ بھر کا دورہ کر رہے ہیں اور پورے اسٹیٹ بھر میں نوجوانوں کو جوڑنے، نوجوانوں کی اس طرح کی کانفرنسز منعقد کرنے اور ان کو اس کانفرنس کی طرف آمادہ کرنے، اس کانفرنس میں شریک ہونے کی دعوت دینے کے لیے دورے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ مختلف مقامات پر اس طرح کی کانفرنسز منعقد ہو رہی ہے۔ اور ہم امید کر رہے ہیں کہ مختلف مقامات سے پورے کرناٹک سے انشاءاللہ کم سے کم 5000 کے آس پاس نوجوان اس روز 18 دسمبر کو قدس صاحب عیدگاہ میدان بنگلور میں جمع ہوں گے، جس میں ایک بڑی تعداد شہر رائچور، ضلع رائچور سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ آج یہاں جتنے نوجوان موجود ہیں، 70-80 نوجوان جتنے یہاں آج موجود ہیں، یہ اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ آج یہاں سے آپ جا رہے ہیں، یہاں جو میسیج لے کر جا رہے ہیں، یہ میسیج آپ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے جان پہچان والوں میں اور ان تک بھی جن کو آپ نہیں جانتے، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس پیغام کو عام کریں، ان کے اندر ایک امید کی فضا پیدا کریں اور ان کو اس کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ آج یہاں 70-80 نوجوان موجود ہے، ہر ایک نوجوان اس بات کی کوشش کرے کہ کم سے کم اپنے اپنے طور پر 10-10 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کانفرنس میں شریک ہو۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ رائچور ضلع سے بڑی تعداد میں یہاں سے نوجوانوں کی شرکت ہو اور بڑی تعداد میں آپ لوگ بسس میں یہاں پہ انتظام کر کے اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے اس چیز کو انشور کریں۔ اس کے لیے مختلف جو ٹولز ہو سکتے ہیں پبلسٹی کے، اس کے لیے جس طرح ملاقاتیں ہو سکتی ہے، ڈور ٹو ڈور وزٹس ہو سکتی ہے، انفرادی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال ہو سکتا ہے، پبلسٹی مٹیریل ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، خطبات جمعہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نشستیں نوجوانوں کی منعقد کی جا سکتی ہے، محلہ محلہ کی سطح پر، مسجد میں نوجوانوں کی 20-20 25-25 نوجوانوں کی نشستیں، غرض طرح طرح کے ٹولز آپ اپنائیے، طرح طرح کے ایکٹیویٹیز آپ انجام دیجیے اور اس بات کی کوشش کریے کہ اس کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو شریک کرائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ تمام کے اس کانفرنس میں استقبال کے لیے منتظر ہیں۔ ہم بنگلور میں آپ تمام کا استقبال کرنے کے لیے ہم منتظر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ضلع رائچور سے انشاءاللہ اس کانفرنس میں شریک ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بات اس موقع پر یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم یہاں آج جتنے بھی افراد موجود ہیں، ہمیں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سیرت سے سبق لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، مدینے میں آپ جب ہجرت کی تھی، ہجرت کرنے کے بعد کا جو ابتدائی مرحلہ تھا، اس کے بعد ایک بڑی جنگ درپیش آئی، جنگ بدر کا معاملہ آیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر تھی، لیکن اس مٹھی بھر تعداد نے اس وقت اس چیلنج کو قبول کیا اور الحمدللہ اس وقت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کیا۔ تو اس کے پیچھے دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ کہ اس وقت جتنے مسلمان مٹھی بھر موجود تھے،
وہ اپنے آپ کو اس نہج پر تیار کیے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پوری طرح لگائے ہوئے تھے. اور دوسری چیز وہ ہمیشہ اللہ سے دعا اور نصرت کی جو ہے ہمیشہ دعا کرتے تھے, اللہ سے مدد طلب کرتے تھے. تو ہم میں سے یہاں جو بھی موجود ہے خود انفرادی طور پر زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں, زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچے, ان کو اس کانفرنس میں شریک کرانے کی کوشش کرے اور خود انفرادی طور پر دعا کرے, خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے, خصوصی نماز الحاجات کا اہتمام کرے اور اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے دعا کرے. اور اس کانفرنس کی کامیابی سے بڑھ کر اس کانفرنس کو جس مقصد کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے وہ مقصد کو نوجوانوں میں پیدا کرنے میں کامیابی ہمیں حاصل ہو, اس بات کی طرف انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں اور اس بات کے لیے جو ہے دعا کریں. تو اسی امید کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ, چونکہ وقت کی بھی کمی ہے اور ہمارے مہمان مقرر ہمارے درمیان موجود ہے, میں وقت زیادہ لیے بغیر یہی گزارش کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ انشاءاللہ رائچور ڈسٹرکٹ سے ہم ایک بڑی تعداد توقع کر رہے ہیں کہ اس کانفرنس میں شریک ہوگی. آپ لوگ اس سلسلے میں بھرپور کوشش کیجئے, زیادہ سے زیادہ اس کے لیے وقت نکالیے, وقت لگائیے. آپ تمام کو خود تو شریک ہونا ہی ہے, آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں کی, آپ کے ساتھیوں کی, آپ کے بھائیوں کی اور آپ کے پڑوسیوں کی, جن کو آپ جانتے ہیں, جن کو نہیں جانتے, سب تک پہنچیے اور ان کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ آپ لے کر جو ہے اس کانفرنس میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے. اسی امید کے ساتھ, اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.